رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين والعاقبة للمتقين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ ہیں صف آرا سب حور و ملک اور غلماں خلد سجاتے ہیں۔ ہیں صف آرا سب حور و ملک اور غلماں خلد سجاتے ہیں۔ ایک دھوم ہے عرش اعظم پر مہمان خدا کے آتے ہیں۔ ہے آج فلک روشن روشن ہیں تارے بھی جگمگ جگمگ محبوب خدا کے آتے ہیں محبوب خدا کے آتے ہیں۔ ایک دھوم ہے عرش اعظم پر مہمان خدا کے آتے ہیں۔ قربان میں شان و عظمت پر سوئے ہیں چین سے بستر پر۔ قربان میں شان و عظمت پر سوئے ہیں چین سے بستر پر۔ جبریل امی حاضر ہو کر معراج کا مجدہ سناتے ہیں۔ ایک دھوم ہے عرش اعظم پر مہمان خدا کے آتے ہیں۔ جبریل امی براق لیے جنت سے زمین پر آ پہنچے۔ جبریل امی براق لیے جنت سے زمین پر آ پہنچے۔ بارات فرشتوں کی آئی معراج کو دولہا جاتے ہیں۔ ایک دھوم ہے عرش اعظم پر مہمان خدا کے آتے ہیں۔ ہے خلد کا جوڑا زیب بدن رحمت کا سجا صحرا سر پر۔ ہے خلد کا جوڑا زیب بدن رحمت کا سجا صحرا سر پر۔ کیا خوب سہانا منظر معراج کو دولہا جاتے ہیں۔ ایک دھوم ہے عرش اعظم پر مہمان خدا کے آتے ہیں۔ ہے خوب فضا مہکی مہکی چلتی ہے ہوا ٹھنڈی ٹھنڈی۔ ہے خوب فضا مہکی مہکی چلتی ہے ہوا ٹھنڈی ٹھنڈی۔ ہر سمت سما ہے نورانی معراج کو دولہا جاتے ہیں۔ ایک دھوم ہے عرش اعظم پر مہمان خدا کے آتے ہیں۔ اور یہ عز و جلال اللہ اللہ، یہ اوج و کمال اللہ اللہ، یہ عز و جلال اللہ اللہ، یہ اوج و کمال اللہ اللہ، یہ حسن و جمال اللہ اللہ، معراج کو دولہا جاتے ہیں۔ ایک دھوم ہے عرش اعظم پر مہمان خدا کے آتے ہیں۔ دیوان و تصور میں دیکھو اسرا کے دولہا کا جلوہ۔ دیوان و تصور میں دیکھو اسرا کے دولہا کا جلوہ۔ جرمٹ میں ملائک لے کر انہیں معراج کا دولہا بناتے ہیں۔ ایک دھوم ہے عرش اعظم پر مہمان خدا کے آتے ہیں۔ اقصیٰ میں سواری جب پہنچی جبریل نے بڑھ کے کہی تکبیر۔
اقصا میں سواری جب پہنچی، جبریل نے بڑھ کر کہی تکبیر، نبیوں کی امامت اب بڑھ کر سلطان جہاں فرماتے ہیں، ایک دھوم ہے عرش اعظم پر، مہمان خدا کے آتے ہیں۔ وہ کیسا حسین منظر ہوگا جب دولہا بنا سرور ہوگا، وہ کیسا حسین منظر ہوگا جب دولہا بنا سرور ہوگا، عشاق تصور کر کر کے بس روتے ہی رہ جاتے ہیں، ایک دھوم ہے عرش اعظم پر، مہمان خدا کے آتے ہیں۔ جبریل ٹھہر کر سدرہ پر، بولے جو بڑھے ہم ایک قدم، جبریل ٹھہر کر سدرہ پر، بولے جو بڑھے ہم ایک قدم، جل جائیں گے سارے بالوں پر، اب ہم تو یہیں رہ جاتے ہیں، ایک دھوم ہے عرش اعظم پر، مہمان خدا کے آتے ہیں۔ اللہ کی رحمت سے سرور جا پہنچے دنا کی منزل پر، اللہ کی رحمت سے سرور جا پہنچے دنا کی منزل پر، اللہ کا جلوہ بھی دیکھا دیدار کی لذت پاتے ہیں، ایک دھوم ہے عرش اعظم پر، مہمان خدا کے آتے ہیں۔ اور معراج کی شب تو یاد رکھا، پھر حشر میں کیسے بھولیں گے، معراج کی شب تو یاد رکھا، پھر حشر میں کیسے بھولیں گے، عطار اسی امید پہ ہم دن اپنے گزارے جاتے ہیں، ایک دھوم ہے عرش اعظم پر، مہمان خدا کے آتے ہیں۔ بعد از حمد و صلات لائق عزت و تکریم جمیع احباب سمین علی وقار، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، معراج کی بابرکت ساعتیں اللہ کے گھر کے اندر گزارنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ اللہ کریم اس رات کی برکتیں ہمیں نصیب فرمائے۔ اللہ کے گھر کے اندر جمع ہونا اللہ رب العالمین ہماری بخششوں کا ذریعہ بنائے۔ چونکہ شب معراج اور معراج کی عظمتوں کے سلسلے کے اندر یہ محفل انعقاد پذیر ہے، ابتدا کے اندر معراج کی رات ہی کا ایک مشاہدہ وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، جسے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ملاحظہ فرمایا اس رات کے اندر، اور پھر یہ ورثہ آگے امت کو عطا فرمایا۔ پھر ہم گفتگو کو آگے بڑھائیں گے۔ یہ ابتدا کے اندر اس مشاہدہ کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے اس محفل کے اندر کس طرح بیٹھنا ہے۔ یہ محفل معراج ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ایک عظیم معجزے کا بیان سننے اور سنانے کے لیے ہم جمع ہیں۔ تو اس محفل میں ہم نے کیسے بیٹھنا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کے اندر ایک بندے کو ملاحظہ کیا جس کا چہرہ نور سے بھرا ہوا تھا، اتنا نورانی چہرہ کہ اللہ کے محبوب جبرائیل سے سوال کرتے ہیں کہ جبرائیل یہ کون سا فرشتہ ہے؟ جبرائیل کہتے ہیں حضور یہ فرشتہ نہیں ہے۔ حضور پوچھتے ہیں یہ کون سا نبی ہے؟ جبرائیل کہتے ہیں حضور یہ نبی بھی نہیں۔ پھر حضور پوچھتے ہیں یہ کون سا رسول ہے؟ جبرائیل عرض کرتے ہیں حضور یہ رسول بھی نہیں، یہ تو آپ کی امت کا ایک فرد ہے۔ تو میرے محبوب کریم علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ اس کا چہرہ اتنا نورانی، اتنا نور اس کے چہرے کے اندر، یہ کیا کرتا تھا؟ تو 3 کام جبرائیل امین نے بیان کیے۔ یہ ایک بندہ نہیں ہے، اس کیٹاگری کے بے شمار بندے ہیں، اس کے اندر آپ بھی شامل ہو سکتے ہیں۔ سب سے پہلا کام حضرت جبرائیل امین نے بیان کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ آپ کی امت کا وہ بندہ ہے جس کی زبان ذکر خدا سے تر رہتی تھی۔ یہ جو آپ سبحان اللہ کی صدا لگاتے ہیں یہ اللہ کا ذکر ہے، اور ویسے بھی یہ صدا لگانی چاہیے۔ سبحان اللہ یہ بڑا بابرکت ذکر ہے، اللہ تعالیٰ کی پاکی کا بیان ہے، لیکن جب بندہ محفل معراج کے اندر شریک ہو تو اس صدا کی کثرت کرنی چاہیے۔ وجہ یہ ہے کہ قرآن کی جس آیت کے اندر رب العالمین نے معراج کے معجزے کا بیان کیا ہے، اللہ نے اس کی ابتدا ہی لفظ سبحان سے کی ہے۔
گویا اللہ بھی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ جب میرے یار کے اس معجزے کا ذکر ہو تو سبحان کی صدا بلند ہو، چونکہ سبحان کی مبارک صدا کے ذریعے ہی میں نے اس معجزے کا بیان فرمایا ہے۔ ایک بات یہ، اور دوسری بات، حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کے ساتھ جب ملاقات ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی رات، یعنی معراج کی رات کے اندر، تو جناب آدم نے اپنے اولاد کے نام ایک پیغام دیا تھا۔ ہم اولاد آدم کی ہیں، امت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ہیں، تو وہ پیغام پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بتایا کہ تمہارے ابا جی آدم نے تمہارے نام یہ پیغام دیا ہے۔ ان لوگوں کو بتایا، انہوں نے آگے، یہ نسل در نسل ورثہ چلتا آ رہا ہے، اور پھر یہ قیامت تک پیغام آگے چلتا چلا جائے گا۔ وہ پیغام کیا تھا؟ جناب آدم نے پیغام اس اپنی اولاد کو یہ دیا تھا کہ محبوب وہ آپ کی امت ہے، میری اولاد ہے، انہیں پیغام دینا کہ سبحان اللہ کہتے رہنا، جنت میں اپنے نام کے درخت لگواتے رہنا۔ یہ ایک چھوٹا سا وظیفہ ہے، جس وظیفے کے کرنے کے اندر کوئی تردد نہیں ہے، کوئی تردد نہیں، کوئی مشکل نہیں، کوئی بہت بڑی گھاٹی سے بندے کو نہیں گزرنا پڑتا، فقط اپنی زبان کو ہلاتا ہے، زبان ہلا کر اللہ کی رضا کو پا لیتا ہے۔ تو سب سے پہلی چیز جو بیان کی، کہا یہ جو نورانی چہرے والا بندہ آپ نے دیکھا ہے، یہ وہ بندہ ہے دنیا کے اندر جس کی زبان ذکر خدا سے تر رہتی تھی۔ یہ اس بزم کے اندر بھی وظیفہ رکھیں، بار بار یہ صدا لگائیں، چونکہ بہت خوبصورت یہ جملہ ہے، اللہ پاک ہے، اللہ پاک ہے، اللہ پاک ہے۔ جب گناہگار بندہ بار بار اللہ کو پاک کہتا ہے، وہ تو پہلے ہی پاک ہے، ہم کہیں تو بھی پاک ہے اور ہم نہ کہیں تو بھی پاک ہے، اس کی پاکی کے اندر کوئی فرق نہیں آتا، اور اس کے اونچے ہونے کے اندر کوئی فرق نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہتا ہے، فرشتوں دیکھو میرا بندہ گناہگار ہو کے بار بار مجھے پاک کہہ رہا ہے۔ اب یہ بات میری رحمت کے خلاف ہے کہ جو مجھے پاک کہہ رہا ہے میں اسے ناپاک رہنے دوں، میں اپنے نام کا صدقہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دوں گا۔ کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی خاص طبقہ ہے جس کا یہ طریقہ کار ہے، وہ سبحان اللہ کہیں گے، وہ ماشاءاللہ کہیں گے، وہ یہ صدا بلند کریں گے، یہ ہمارا سٹیٹس نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں ہم جتنے بھی اونچے ہو جائیں، ہمارا سٹیٹس کم از کم اتنا تو ہونا چاہیے کہ اللہ کا نام لینے میں شرم محسوس نہ ہو، اللہ کا نام لینے میں حیا محسوس نہ ہو۔ یہ تو رب العالمین پر تو کسی کو اختلاف ہی کوئی نہیں، اللہ کی ذات پر تو سب کے سب لوگ ایک پیج پر ہیں۔ تو اللہ رب العالمین کا نام اور اللہ کا ذکر یہ اس بزم کا حصہ بھی رکھیں، اور زندگی کے اندر بھی جب باہر نکلیں، بہت بڑی بڑی چیزیں بندہ انہیں دیکھتا ہے تو پھر اللہ یاد آتا ہے۔ اتنا بڑا آسمان بغیر سہارے کے قائم ہے، کوئی شگاف نہیں ہے، کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہے، برابر۔ یہ کس نے قائم کیا ہے؟ یہ ہمارے اللہ نے قائم کیا ہے۔ یہ رات کو چمکنے والے ستارے، یہ کس نے ان ستاروں کی کندیلوں کو روشن کیا ہے؟ یہ ہمارے اللہ نے روشن کیا ہے۔ جن کائنات کے مظاہر کو دیکھ کر رب العالمین کا ذکر کرنا، زبان اپنی تر رکھنا ذکر کے ذریعے، یہ چہرے کو نور دیتا ہے۔ دوسری بات، جبرائیل امی عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ جس بندے کا اپنے چہرہ نورانی دیکھا ہے نا، اس کی دوسری صفت یہ تھی، اس کا دل ہر وقت مسجد میں لگا رہتا تھا۔ دل کا مسجد میں لگا رہنا یہ بہت بڑی نعمت ہے، یہ بہت بڑا کمال ہے۔ ایک دوسری حدیث کے اندر نبی کریم علیہ السلام نے بزم عشر کا نقشہ بیان فرمایا کہ بزم عشر کے اندر ایک بندہ ایسا ہوگا، یعنی یہ جو ایک بندہ بیان ہو رہا ہے نا، ایک بندہ ایسا ہوگا، اس کیٹیگری کے بے شمار بندے ہوں گے، صرف ایک بندے کا تذکرہ کیا گیا، ایسا نہیں کہ ایک ہی ہوگا، بے شمار ایسے لوگ ہوں گے۔ بزم عشر کے اندر اللہ رب العالمین ایک اعلان فرمائے گا، جب گرمی کی وجہ سے لوگوں کی زبانیں باہر آ رہی ہوں گی اور پسینہ اتنا ہوگا، کسی کا ٹخنوں تک، کسی کا گھٹنوں تک، کسی کا ناف تک، کسی کا سینے تک، کوئی پورے کا پورا پسینے میں ڈبکیاں کھا رہا ہوگا، اور عطش کی آوازیں بلند ہوں گی، اور ہر کوئی کہے گا نفسا نفسی، ہر ایک کو اپنی جان کی پڑی ہوگی۔
اچھے اچھے جگری یار اور دوست رستہ بزم عشر کے اندر بدل دیں گے، سائے کی تلاش میں دنیا ہوگی۔ ایسے میں بزم عشر کے اندر ایک اعلان بلند ہوگا۔ کیا اعلان؟ وہ بندہ عرش کے سائے میں آ جائے، کون؟ رجل قلبہ معلق بالمساجد، وہ بندہ جس کا دل مسجدوں میں لٹکا رہتا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ اپنا دل اتار کے مسجد کے اندر رکھ دیتا تھا، اس کا معنی یہ تھا اس کا مسجد کے ساتھ تعلق یوں تھا، جب فجر پڑھ کر وہ اپنے کاروبار پر جاتا، اپنی دکان پر جاتا، اپنی نجی مصروفیت میں مصروف ہو جاتا، اس کی توجہ مسجد کی طرف رہتی کہ ابھی زور کا ٹائم ہوگا تو میں مسجد جاؤں گا، جنت کی کیاری میں حاضری لگانے جاؤں گا، میں سجدہ کرنے جاؤں گا۔ وہ زور پڑھ کے پلٹ کے پھر اپنے کام پر آ جاتا ہے۔ زور پڑھنے کے بعد بھی اس کی توجہ مسلسل جڑی رہتی ہے، میں عصر پڑھنے جاؤں گا، عصر پڑھ کے پھر کام میں مصروف ہو جاتا ہے۔ پھر توجہ کے اندر یہی بات ہے، ابھی مغرب کی اذان بلند ہوگی تو میں اللہ کے گھر کے اندر جاؤں گا، مغرب پڑھ کے پھر گھر میں آ جاتا ہے، بیوی بچوں کے درمیان بیٹھا ہوتا ہے، مصروف ہوتا ہے، لیکن توجہ ذہن اور تخیل اور خیال اس کا اللہ کے گھر کی طرف ہوتا ہے۔ ابھی عشاء ہوگی، میں پڑھنے مسجد کے اندر جاؤں گا، عشاء پڑھ کے واپس گھر میں جاتا ہے، الارم لگا کے سو جاتا ہے، سویا بستر پر ہے، توجہ پھر یہی ہے۔ صبح جب نکارہ بلند ہوگا، موبائل کی ٹیون بجے گی، الارم بجے گا، میں مسجد کے اندر جاؤں گا۔ اب یہ وہ بندہ ہے جس کے 24 گھنٹے ایسے ہیں، یہ کسی جگہ پر بھی ہوتا ہے لیکن اس کی توجہ اللہ کے گھر کے ساتھ جڑی ہوتی، دل اس کا مسجد کے اندر لگا ہوتا ہے۔ تو میرے محبوب کہتے ہیں میں نے معراج کی شب جس نورانی چہرے والے کو دیکھا، اس کی شان دوسری یہ تھی کہ اس کا دل مسجد کے اندر لگا رہتا تھا۔ مسلمان کی شان اللہ نے بیان کی ہے، کیا؟ محبوب کی زبان کے ذریعے کہ مومن بندہ مسجد میں یوں ہوتا ہے جیسے مچھلی پانی میں۔ آپ کو پتا ہے اگر پانی سے مچھلی کو نکالتے ہیں وہ تڑپنا شروع کر دیتی ہے، اور ایک ٹائم ایسا آتا ہے اس کی زندگی ختم ہو جاتی ہے، تڑپ تڑپ کے جان دے دی جاتی۔ کیوں؟ اسے پانی سے نکال دیا، اس کی زندگی جڑی ہی پانی کے ساتھ ہے۔ تو اللہ کے حبیب نے ایک ایمان والے کی مثال دی، فرمایا جس طرح مچھلی کی زندگی پانی کے ساتھ جڑی ہے، اس طرح ایمان والے کی ایمان کی رونق مسجد سے جڑی ہے۔ کہ جب تک مسجد آتا جاتا رہے گا، اس کے ایمان کا بانک پن باقی رہے گا، اس کے ایمان کی حرارت باقی رہے گی، اس کے ایمان کی توانائی باقی رہے گی، اس کے ایمان کی لذت اور رونق باقی رہے گی۔ اس لیے اللہ کے حبیب نے مسجد کو فقط مسجد نہیں کہا، میرے محبوب نے مسجد کو جنت کا باغ قرار دیا ہے۔ یہ رحمت معاب جگہ ہے۔ چونکہ سیکھنے کی محفل ہے، ہماری ہر بزم کا خاصہ یہی ہوتا ہے، صرف بزم نہیں ہوتی بلکہ وہ سیکھنے کا ایک اہتمام ہوتا ہے۔ آج کی شب کے اندر جو سب سے بڑا اعزاز ہے وہ یہی تو ہے کہ اس شب کے وسیلے سے رب نے ہمیں اپنے دربار میں سجدہ کرنے کا تحفہ عطا فرمایا۔ یہ سب کے وسیلے سے نماز کی نعمت ہمیں عطا ہوئی، اور پھر محبوب کریم علیہ السلام کی امت پر یہ خاص مہربانی ہے کہ آپ نے اللہ کے دربار سے ہم سب کے لیے یہ تحفہ مانگ کر لیا کہ میں واپس جا رہا ہوں، میرے غلام، میرے امتی، میرے کلمہ پڑھنے والے پوچھیں گے آپ نے تو معراج کر لی، ہم معراج کیسے کریں؟ ہمیں بھی تڑپ ہے، ہم بھی معراج کرنا چاہتے ہیں۔ تو ہمیں یہ تحفہ دیا گیا جس تحفہ کو تحفہ صلاۃ کہا جاتا ہے۔ الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومنوں کی معراج ہے۔ معنی کیا ہے؟ معراج کی وہ رونقیں جو آسمان بالا کی بلندیوں پر رب نے محبوب کو در پہ بلا کے عطا فرمائی ہیں۔ فرمایا جب محبوب کا غلام سجدے کے لیے اللہ کے دربار میں حاضر ہوگا، اللہ اس معراج کا فیضان اسے زمین ہی پر عطا فرما دے گا۔ یہ تحفہ ہے حضور کا۔ اے امتیو، کبھی تم نے سوچا کہ ہمیں رسول اللہ نے نماز کا تحفہ دیا؟ ہمیں حضور نے یہ تحفہ دیا ہے، یہ سرکار نے تحفہ دیا، اور دینے کے بعد کیا کہا؟ مجھ سے پیار کرنے والے میرے غلاموں، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ بندہ رسول اللہ سے پیار کرے اور حضور کی آنکھوں کو ٹھنڈا نہ کرے؟ بندہ حضور سے پیار کرے اور حضور نے جو تحفہ دیا ہے اسے تحفے کی کوئی قدر قیمت ہی نہیں ہے؟ وہ رول دے تحفے کو، وہ بلا دے تحفے کو، وہ پسے پشت ڈال دے تحفے کو،
نا 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 نا، جسے نبی کے ساتھ پیار ہے وہ نبی کی طرف سے ملنے والے تحفے کے ساتھ بھی پیار کرے گا۔ اور حضور رحمت عالم اس امت پر کتنے مہربان ہیں، کتنے مہربان ہیں۔ 50 نمازوں کا تحفہ اللہ نے دیا تھا، سب کو پتا ہے، 5 نہیں 50، اور لے کے رسول اللہ آگے تھے واپس۔ جناب موسیٰ سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ مجھے تجربہ ہے بنی اسرائیل کا، یہ 50 نمازیں آپ کی امت نہیں پڑھ سکے گی، امت پر مہربانی کیجئے، واپس جائیے اللہ کے دربار کے اندر، تاکہ اللہ نمازوں میں کوئی تخفیف کرے۔ تو میرے محبوب واپس چلے گئے، کس کے غم کے اندر؟ امتیوں کے غم کے اندر، میری امتیوں پر مشکل نہ ہو، گراں نہ گزرے، تکلیف نہ ہو، یہ بوجھ اٹھانے کے اندر درد محسوس نہ کریں۔ میرے محبوب واپس گئے، اور واپس ایک بار نہیں گئے، حدیث کے لفظ ہیں، ایک بار گئے تو 5 کم ہوئی، پھر آئے، جناب موسیٰ نے پھر بھیج دیا، پھر چلے گئے، پھر 5 کم ہوئی، 9 چکر میرے محبوب نے اللہ کے دربار میں لگائے۔ اس کے اندر محدثین نے بے شمار باتیں کی ہیں، ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ ان چکروں کے پیچھے ایک وجہ یہ تھی کہ جناب موسیٰ سے ملاقات کی ہوئی، عیسیٰ سے کیوں نہیں ہوئی، ابراہیم سے کیوں نہیں ہوئی، اسماعیل سے کیوں نہیں ہوئی، کسی اور نبی سے کیوں نہیں ہوئی، جناب موسیٰ سے ملاقات کیوں ہوئی؟ اصل کے اندر یہ موسیٰ وہ پیغمبر ہیں جنہوں نے معراج کا اللہ کے دربار میں سوال کیا تھا، قرآن میں موجود ہے۔ انہوں نے کہا تھا مولا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، رب نے کہا تھا میں دکھا تو سکتا ہوں، تو دیکھ نہیں سکتا۔ رب کائنات نے کہا ٹھیک ہے، ہم اپنے پیاروں کی باتوں کو موڑتے نہیں ہیں، ٹالتے نہیں ہیں، آپ ایسا کرو یہ جو پہاڑ ہے ہم اس پر اپنے نور کی ہک تجلی ڈالیں گے، اگر آپ نے پہاڑ دیکھ لیا تو سمجھ لیں آپ ہمیں بھی دیکھ لیں گے۔ وہ منظر قرآن کے اندر موجود ہے، جناب موسیٰ نے جس وقت اللہ نے اپنے نور کی ہک تجلی اس پہاڑ پہ ڈالی، پہاڑ کا حال کیا ہوا؟ پہاڑ سرما بن گیا، سرما بن گیا۔ وہ جناب موسیٰ جیسے دیکھا نا بے ہوش ہو کے گر پڑے، اور ایک شاعر نے کہا، پیارے موسیٰ سے پوچھا گیا آپ نے کہا تھا نا معراج ہو اللہ کو دیکھوں، دیکھ لیا؟ تو جناب موسیٰ کی طرف سے شاعر نے وہ جواب کو لکھا کہ عجب حادثہ مجھ سے رونما ہو گیا، اسے دیکھ پایا تو خود کھو گیا۔ بے ہوشگی کی کیفیت آ رہی ہو، میں تو دیکھ ہی نہیں سکا، میں تو تجلی پر۔ اچھا جناب موسیٰ وہ ہیں جنہوں نے معراج کی عرضی پیش کی تھی۔ رب کائنات نے کہا پیارے موسیٰ آپ ہمیں دیکھ تو نہیں سکتے، لیکن ہم اپنا محبوب بھیج رہے ہیں جس نے ہمیں دیکھا ہے، آپ انہیں دیکھنا سمجھ لیں آپ نے ہمیں دیکھ لیا ہے۔ یہ جو 9 چکر بار بار لگے ہیں نا، اصل کے اندر ایک جناب موسیٰ کی پیاس تھی، اور دوسرا امت پر تخفیف اور مہربانی تھی۔ اور جس وقت 10ویں بار، چونکہ اس کے اندر بڑی لذت تھی، بڑا مزہ تھا، وہ جلوہ، وہ رونق، وہ رحمت، وہ معابی، جناب لوگ مدینہ شریف سے واپس آ جائیں، مکہ شریف سے واپس آ جائیں، لوگ پیشانیوں کو بوسے دیتے ہیں، آنکھوں کو بوسے دیتے ہیں، بھائی کیوں؟ مکہ دیکھ کے آ رہا ہے، مدینہ دیکھ کے آ رہا ہے، رب کا گھر دیکھ کے آ رہا ہے، حجر اسود چوم کے آ رہا ہے۔ اگر ہم جیسا بندہ مکہ مدینہ دیکھ کے آئے تو لوگ پیشانیاں چومیں۔ مجھے بتائیں نا موسیٰ نے رسول اللہ کا دیدار کیسے کیا ہوگا جب وہ رب کو دیکھ کے آ رہے تھے، اور ایک مرتبہ نہیں، یہ دیدار ایک مرتبہ نہیں، 9 چکر لگے۔ 10ویں بار جناب موسیٰ نے پھر کہا حضور جائیے، یہ بھی زیادہ ہیں، آپ کی امت نہیں پڑھ سکیں گی۔ تو میرے محبوب نے معذرت کر لی، کہا اب مجھے بار بار رب کے پاس جانے میں حیا آتی، میری امت 5 نمازیں پڑھے گی، لیکن اللہ کہتا ہے میں نے اپنا قول بدلا نہیں، میں نے 50 دی تھی نا، یہ پڑھیں گے 5، ثواب میں نے 50 کا عطا فرماؤں گا۔ آج کی رات کا سب سے بڑا تحفہ، سب سے بڑا تحفہ وہ نماز ہے، وہ نماز ہے۔ جس کی زندگی میں نماز کی پابندی ہے اسے مبارک ہو جائے، اس پابندی کو قائم رکھے۔ شیطان لوٹ لیتا ہے، نمازیوں کو بگا دیتا ہے، صفوں سے غائب کر دیتا ہے، بگوڑا کر دیتا ہے۔ 3 مہینے پکی نماز پڑھنے والا بندہ شیطان اسے اچک کے لے، اس کا کام یہ ہے، اس کا کام ہے بندے اغوا کرنا، مسجد کی صفوں میں دیکھنا کون میرا اعلی کار بنے گا، کسی نہ کسی ایسی مصروفیت میں اسے ڈال لینا کہ سجدہ اس کی زندگی سے نکل جائے۔ جو نمازی ہیں وہ دعا کریں کہ اللہ ہمیں آخری سانسوں تک سجدے میں استقامت عطا فرمائے،
اور جن کے پاس نماز کی دولت نہیں، لیکن آج اس رات میں وہ اللہ کے گھر میں آئے ہیں جس رات میں اللہ نے محبوب کے ذریعے نماز کا تحفہ دیا. آج وہ عہد کریں کہ انشاءاللہ اس تحفے کو آخری سانسوں تک اپنے پاس رکھیں گے. ہم سجدے کی بھرپور کوشش کریں گے اور یہ جو رات ہے ہماری پکا نمازی بننے کی سبب بنے گی. اچھا، میں نے ابتدا کے اندر یہ جملے بولتے بولتے میں بہت آگے چلا گیا. تیسری بھی ایک بات کہی حضرت جبرائیل نے. حضور، یہ جس کا اپنے نورانی چہرہ دیکھا ہے نا، اس کا ایک سبب اور بھی ہے. محبوب نے پوچھا وہ کیا؟ فرمایا یہ وہ آپ کی امت کا بندہ ہے جو کبھی اپنے ماں باپ کے لیے گالی کا سبب نہیں بنا. بڑی خوشبخت اولاد ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہر وقت ماں باپ کو دعائیں ملتی رہتی ہیں. لوگ کہتے ہیں یار بیٹا اگر اس طرح کا ہے تو اس کا باپ کیسا ہوگا، بیٹا اگر اس طرح کا ہے تو اس کی ماں کیسی ہوگی. حضرت بابا فرید، آپ کی ماں کو آج تک سلامیاں پیش ہو رہی ہیں. کیوں سلامیاں؟ کسی نے پوچھا تھا جناب فرید کی ماں سے کہ کیا وجہ ہے، آپ کا بھی بچہ ہے، ہمارے بھی بچے ہیں، ہمارے بچے تو دن بھر کھیلتے رہتے ہیں فضولیات کاموں کے اندر، اور آپ کا بچہ بچپنے کے اندر ہی اتنا اونچا ہو گیا ہے. تو ماں نے بڑا خوبصورت جواب دیا تھا. کہا کچھ کمال فرید کا ہے اور کچھ کمال میرا ہے. میں نے تب تک بچے کو کبھی دودھ نہیں پلایا جب تک سونے مصطفیٰ پر درود و سلام نہیں پڑا. یہ گود کے اندر میں نے تربیت دی ہے. وہ بڑا خوشبخت بیٹا ہے، والدین زندہ ہوں یا دنیا سے چلے جائیں، وہ کبھی اپنے باپ کے لیے یا ماں کے لیے گالی کا سبب نہ بنے. کس وقت ماں باپ کے لیے بندے گالی کا سبب بنتے ہیں؟ جب وہ رسولانہ راہوں کو چھوڑ دیتے ہیں. جب کوئی چوری کرے گا، ڈکیتی کرے گا، نظر کا گندہ ہوگا، بے حیا ہوگا، بدکاری کے رستے پہ چلے گا، شراب پیے گا، بری محفلوں کے اندر جائے گا، لامحالہ اس کے اس فعل کی وجہ سے لوگ اس کے ماں باپ کو برا کہیں گے. اور جب اس کا راستہ ٹھیک ہوگا، اس کی نظر جھکی ہے، اس کی نظر میں حیا ہے، اس کا کردار ستھرا ہے، اس کی سیرت سے رسولانہ خوشبوئیں آ رہی ہیں، وہ 5 وقتہ نمازی ہے، وہ صبح شام قرآن پڑھنے والا ہے، وہ جس گلی سے گزرے گا ہر ایک کہے گا یار یہ بیٹا اس باپ کا بیٹا ہے جو بڑی قسمت والا باپ تھا، بڑے مقدر والا باپ. میں نے جملہ اس لیے بولا کہ یہ 3 خوبصورت صفتیں ہیں جن کی وجہ سے قیامت کے دن اللہ بندے کے چہرے میں نور عطا فرمائے گا. اتنا نور کہ رسول اللہ دیکھ کے کہتے ہیں بتاؤ نبی ہے یا رسول، فرشتہ ہے کون ہے؟ بتایا گیا نبی رسول فرشتہ نہیں ہے. یہ آپ کی امت کا وہ فرد ہے جس میں 3 خوبیاں تھی. ذکر اللہ سے زبان تر رکھتا تھا، مسجد کے ساتھ دل لگا کے رکھتا تھا، ماں باپ کی گالی کا کبھی سبب نہیں بنا، ہمیشہ اچھے کام کرتا رہا جس سے ماں باپ راضی رہے. زندگی میں بھی، زندگی سے جانے کے بعد بھی میں اس بیٹے کو کہنا چاہوں گا بے شک ماں باپ آپ کے ساتھ پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، آپ کی کمائی بڑے ذوق شوق کے ساتھ آپ سے وصول کرتے ہیں، لیکن ماں باپ کی اس فعل کی وجہ سے ایسا نہیں ہے کہ آپ ماں باپ کے لیے سکھ کا سبب بن رہے ہیں. اگر آپ بے نمازی ہیں، بے نماز ہونا یہ دوسرے لفظوں کے اندر کوئی بندہ دیکھے کر کہے گا یار تیرے باپ نے تیری یہ تربیت کی ہے، تیری ماں نے تجھے یہ سکھایا ہے. اور ماں باپ کو بھی چاہیے اپنی جیتے جی اور اپنی زندگی کے اندر بچوں کو رسولانہ راہ بتا کر جائیں، اس ڈگر پر چلا کے جائیں. جب آپ کی آنکھیں بند ہوں گی نا تو یہ سلامی کے تحفے آپ کی قبر میں پہنچتے رہیں. اچھا آئیے میں اس آیت پر چند باتیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. وقت کا گھوڑا بہت تیزی کے ساتھ بھاگ رہا ہے. چند جملے ہم اس آیت پر سیکھنے کا اہتمام کریں گے. دیکھیے یہ جو سفر ہوا، سفر معراج، کس نے کروایا؟ آیت کے پہلے حصے کے اندر موجود ہے سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات اللہ. سفر کس نے کروایا؟ جب سفر اللہ نے کروایا تو اس سفر کے جتنے کمال ہیں ان کمالات کو ماننے کے اندر کسی قسم کا کوئی شک پیدا نہیں ہونا چاہیے. وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ یہ تو نہیں کہہ رہے کہ میں نے خود کیا ہے. شک تب ہوتا، اعتراض تب ہوتا یا بحث تب ہوتی کہ حضور یہ دعویٰ کرتے میں نے کیا ہے. حضور نہیں کہہ رہے
بلکہ اللہ کہہ رہا ہے سبحان الذی اسرا، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے محبوب کو سیر کروائی۔ اچھا سیر کروانے والا کون ہے؟ اللہ۔ بعبدہ، سیر کرنے والا کون ہے؟ رسول اللہ۔ سیر ہوئی کس وقت؟ لیل، رات کے اندر۔ یہ جو رات کا حصہ ہے نا، رات کا، رسول اللہ کی بڑی چاہت ہوتی تھی کہ میں جب بھی سفر کروں رات کے وقت سفر کروں۔ یہ دور بدل گیا نا، اس دور کے اندر آلات اس طرح کے نہیں ہیں جو آلات اس وقت تھے۔ دن کو بھی سفر محفوظ نہیں ہے، رات تو رات ہے، لیکن رسول اللہ کی یہ چاہت ہوتی تھی میں سفر رات کو کروں، اور خود کہتے تھے جو رات کا سفر ہوتا ہے نا، اس کی ایک رحمت یہ ہوتی ہے اللہ زمین کو لپیٹ دیتا ہے اور سفر جلدی طے ہو جاتا ہے۔ یہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت تھی، اور پھر باقاعدہ مفسرین نے یہ کلام کیا کہ اللہ حضور کی چاہت کو بہت پسند فرماتا ہے۔ پوری زندگی جب بھی میرے محبوب نے کوئی چیز چاہی ہے اللہ نے فوراً عطا فرما دی۔ یہ دیکھیے یہ حضور کی چاہت تھی، بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھی جا رہی تھی، 17 مہینے تک پڑھتے رہے مدینہ شریف کے اندر۔ اچانک حضور کی چاہت پیدا ہوئی، مرضی پیدا ہوئی، رضا پیدا ہوئی، دل کے اندر یہ شوق اور ذوق پیدا ہوا کہ ہمارا قبلہ کعبہ ہونا چاہیے۔ ادھر محبوب کی چاہت ہوئی، اللہ نے نماز ہی کے اندر حکم دے دیا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، سونیاں جدھر تیری مرضی ہے چہرہ ادھر کر، ہم اسی کو تیرا قبلہ بنا دیں گے۔ محبوب کی چاہت یہ اللہ کو پیاری ہے۔ یہ ایک صحابی ہیں جن کا نام تھا حضرت دحیہ کلبی، اور جبرائیل امین جب بھی انسانی صورت میں آتے تھے نا تو حضرت دحیہ کلبی کی صورت میں آتے تھے۔ اور اس کے پیچھے راز کیا ہے؟ باقاعدہ حدیث کے اندر موجود ہے۔ راز یہ ہے کہ ایک مرتبہ دن کے ٹائم نا حضرت دحیہ کلبی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ خوبصورت بہت تھے، یہ بہت سونے تھے، بہت خوبصورت تھے۔ تو محبوب کریم علیہ السلام نے دحیہ کلبی کو دیکھا اور دیکھ کے یہ جملہ بول دیا۔ سرکار فرمانے لگے دحیہ کلبی آج تم بہت سونے لگ رہے ہو۔ یہ جملہ رسول اللہ نے بولا دحیہ کلبی کے متعلق، تو اللہ نے آسمان سے جبرائیل کو اسی وقت بھجوایا، کہا جبرائیل جانا زمین پر، آج اس اپنے پرانے اولیے میں نہیں جانا، آج دحیہ کلبی کے اولیے میں جانا، اس لیے کہ دحیہ کلبی کے متعلق میرے محبوب کی زبان سے نکل گیا ہے وہ سونا ہے، حضور کی پسند میں آ گیا ہے، لہذا جب بھی انسانی صورت میں جاؤ اسی شکل میں جایا کرو۔ یہ اس صحابی کی صورت کے اندر حضرت جبرائیل آیا کرتے تھے محبوب کریم علیہ السلام کو اب دیکھیں اللہ کا دربار اور اس میں محبوب کا مقام کتنا ہے کہ ایک بندے کے اعلیٰ سونے بے شمار تھے، ایک سے ایک بڑھ کر سونا تھا، لیکن حضور کی توجہ جڑی، دحیہ کلبی کے متعلق یہ کہہ دیا آج بہت سونے لگ رہے ہو۔ رب کائنات نے اسی چاہت کو حضرت جبرائیل کے ذریعے پورا کر دیا، کہا محبوب ہم دحیہ کلبی تو زمین پر ہے ہی ہے، لیکن ہم جبرائیل کو جب بھی بھیجیں گے نا اسی کی صورت میں بھیج دیں گے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت تھی سفر رات کا ہو، زمین سمیٹ دی جاتی ہے، فاصلے کم ہو جاتے ہیں، تو رب کائنات نے معراج کے لیے ٹائم بھی رات کا منتخب فرمایا، لائل کے لفظ، اور لائلن یہ جو تنوین ہے لائلن اسے تنوین تنکیر کہتے ہیں، اس کا معنی یہ ہے بہت مختصر ٹائم کے اندر، بہت مختصر تھوڑا قلیل سا ٹائم ہے جس کے اندر معراج ہوئی۔ ایک بہت معرکۃ الآراء مسئلہ معراج کے سلسلے کے اندر ہے، اور اس وقت بحث یہ موجود ہے میڈیا پر، یعنی ایسے لوگ ہیں ان کی تقاریر موجود ہیں وہ معراج کا انکار کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ جو معراج تھی یہ فقط ایک خواب تھا، یہ فقط ایک خواب تھا، خیال تھا، روحانی چیز تھی، جسمانی نہیں ہے۔ وہ اعتراض اس لیے کہتے ہیں ممکن ہی نہیں، لائلن قلیل عرصہ، تھوڑا ٹائم، اور اس کی لمٹ بیان کی گئی، وہ تھوڑا ٹائم کتنا تھا؟ محبوب کہتے ہیں کنڈی ہل رہی تھی، میرا بستر گرم تھا، میں گیا اور پھر واپس بھی آ گیا۔ اچھا اعتراض کرنے والوں نے اعتراض کیوں کیا؟ کہا ایسا کیسے ہو سکتا ہے، اور جنہوں نے مانا انہوں نے کہا ایسا ہو سکتا ہے، کیوں؟ سبحان اللہ، اللہ کہتا ہے میں نے کروایا ہے، اور اللہ ہر بات پر لیکن میں دو باتیں کہنا چاہتا ہوں۔ ایک لفظ استعمال ہوا ہے اسرا،
عربی زبان کے اندر لغت اٹھا کر پڑھیں. یہ لفظ اسرا کس کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ لفظ اسرا اس بندے کے لیے استعمال ہوتا ہے جو رات کے وقت بیداری کی حالت میں اپنے جسم اور روح کے ساتھ سیر کو نکلے. ایک عام بندہ مغرب کے بعد باہر نکلے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویسے سیر کے لیے 2 ٹائم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھے ہوئے تھے. کبھی فجر کی نماز کے بعد حضور سیر کے لیے نکلا کرتے تھے اور یہ سنت بھی ہے, اور کبھی ایسا ہوتا کہ عصر کی نماز کے بعد حضور سیر کے لیے نکلا کرتے. اور جب حضور عصر کی نماز کے بعد سیر کے لیے نکلتے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں حضور کے ساتھ ہوتا تھا. تبھی تو حضرت علی نے یہ روایت بیان کی تھی کہ میں سیر کے لیے رسول اللہ کے ساتھ عصر کے بعد نکلا تو میں درخت کے پاس سے جب گزرا, رسول اللہ میرے ساتھ تھے, میں نے کیا دیکھا, وہ درخت کہہ رہا ہے السلام علیکہ یا رسول اللہ. اور جب ہم نکلے تو ایک پہاڑ کی چوٹی پر پتھر تھا, وہ بھی پڑھ رہا تھا السلام علیکہ یا رسول اللہ. تو یہ 2 ٹائم سیر کے تھے. رسول اللہ ان ٹائم کے اندر نکلا کرتے تھے, لیکن حضور کی چاہت تھی سفر رات کو ہو, تو رب کائنات نے محبوب کو سیر رات کو کروائی. اور جو لفظ بولا اسرا یا اسرا, یہ اس سیر کے لیے بولا جاتا ہے وہ بندہ جو حالت بیداری کے اندر جسم کے ساتھ روح کے ساتھ سیر کو نکلے, اس کے لیے اسراء کا لفظ بول دیا جاتا ہے. گویا قرآن کا لفظ بتا رہا ہے کہ یہ جھگڑا ہے ہی فضول, یہ بحث ہے ہی فضول, کہ یہ معراج جسمانی ہے یا روحانی ہے, یہ خواب والی ہے یا حقیقی ہے. اللہ خود کہہ رہا ہے یہ خواب والی نہیں ہے, اس لیے کہ اسراء کا لفظ موجود ہے. ہم نے اپنے محبوب کو بیداری کی حالت میں سیر کروائی ہے. اور دوسری بات, یہ علامہ فخر الدین رازی نے لکھا, آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو لفظ استعمال ہو رہا بے عبدہ ہی, سبحان اللہ زی اسرا بے عبدہ ہی, یہ جو عبد کا لفظ استعمال ہوا, امام فخر الدین رازی کہتے ہیں عبد روح اور جسم کے مجموعے کا نام ہے. خالی روح کو عبد نہیں کہتے. اگر روحانی معراج ہو اس میں خالی روح ہے, اسے عبد نہیں کہا جائے گا. اور خالی جسم کو بھی عبد نہیں کہتے. امام راضی کہتے ہیں روح اور جسم کے مجموعے کو عبد کہا جاتا ہے. تو اللہ کہتا ہے پاک ہے وہ ذات جس سے سیر کروائی اپنے بندے کو لفظ عبد استعمال کر کے. مانا یہ تھا میں نے فقط روح کی سیر نہیں کروائی, میں نے سونے محبوب کو جاگتی آنکھوں میں بیداری کی حالت میں جسم اور روح کے ساتھ سیر کروائی ہے. اور پھر تیسری دلیل, اور بہت مضبوط دلیل ہے, کہ یہ سیر خواب والی سیر نہیں تھی. اس کی وجہ کیا ہے؟ میں مثال کے طور پر میں صبح نماز پڑھانے آؤں اور میں آپ کو یہ کہوں میں آج رات مدینہ شریف گیا تھا خواب کے اندر, آپ کو کوئی اعتراض ہوگا؟ کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے. آپ بتائیں جی ہم رات کو گئے تھے کعبہ شریف کا طواف کر رہے تھے, کوئی اعتراض نہیں. خواب میں بندہ کہیں بھی جا سکتا ہے. اگر میں یہ کہوں کہ میں رات کو کعبہ گیا تھا اور پھر میں واپس آ گیا اب ادھر نماز پڑھا رہا ہوں, اب آپ اعتراض کریں گے کیسے گئے تھے؟ وہ وہاں جانے کے لیے اتنا ٹائم چاہیے, اتنے قلیل وقت میں آپ گئے اور واپس کیسے آئے؟ اب آپ اعتراض کریں گے, اب آپ باتیں کریں گے. اب یہ بات اگر غلط ہے اس کے خلاف پروپیگنڈا ہوگا. میں مکے کا ماحول بیان کرنا چاہتا ہوں. یہ خواب نہیں تھی, یہ جو معراج تھی یہ روح والی معراج نہیں تھی, یہ نیند والی معراج نہیں تھی. صبح کے ٹائم جب رسول اللہ مسجد تشریف لائے نا تو آپ نے لوگوں کو بیان کیا, اے لوگوں آج رب نے میرے پر بڑا کرم کیا ہے, مجھے معراج کروائی ہے. میں مسجد حرام سے مسجد اقصی گیا ہوں, وہاں 1,24,000 پیغمبر اکٹھے تھے, ان کی میں نے امامت کروائی ہے. پھر وہاں خطبات کا سلسلہ ہوا ہے, عظیم الشان نبیوں نے, جلیل القدر نبیوں نے بڑے بڑے خوبصورت خطبے دیے, آخر میں نے خطبہ دیا. پھر وہاں سے میرا سفر شروع ہوا, 7 آسمان میں نے پار کیے ہیں, پھر میں سدرۃ المنتہا پر پہنچا ہوں. جبرائیل امی وہاں پر رک گئے, وہ کہنے لگے میں بال برابر بھی آگے جاؤں, میں جل جاتا ہوں. میں پھر آگے بڑھا, اور شیخ سعدی شرازی کہتے ہیں آگے کیسے بڑھے, بلغ العلا بکمالہ. سعدی کہتے ہیں محبوب مسجد حرام سے اقصی تک براق پر گئے تھے, اور پھر مسجد اقصی سے سدرہ کی بلندیوں تک جبرائیل کے ساتھ گئے تھے, اور پھر جبرائیل نے وہاں آ کے ہاتھ کھڑے کر دیے, محبوب میں آگے نہیں جا سکتا, تجلیوں کی وجہ سے میرا بال پر کچھ بھی باقی نہیں رہے گا.
महबूब करीम अलैहिस्सलाम ने जिब्राइल को छोड़ा और फिर हजूर आगे बढ़ने लगे तो सादी कहते हैं अब कैसे गए हैं? सादी कहते हैं बलगल उला बे कमाल ही, महबूब बुलंदियों पर अपने कमाल की वजह से पहुंचे हैं। वो अल्लाह ने जो उन पर करम किया था, खुसूसी करम। और फिर महबूब करीम अलैहिस्सलाम फरमाते मैं रब के दरबार में पहुंच गया, जब मैं करीब हुआ तो मुझे अल्लाह के खूबसूरत लफ्ज मेरे कानों के अंदर आने लगे। सदीक अकबर की आवाज के अंदर वो लफ्ज क्या थे? मेरा रब कह रहा था किफ या मोहम्मद इन्ना रब्बका युसल्ली, प्यारे मोहम्मद रुक जाओ, तुम्हारा रब तुम्हारे इस्तकबाल में तुम पे दुरूद सलाम पढ़ रहा है। मैं बिल्कुल अल्लाह के करीब चला गया, अल्लाह का दस्ते कुदरत वो मेरी पुष्ट पर मुझे महसूस होने लगा। जमीन आसमान के राज मुझ पर खुल गए, राजो न्याज की बातें होने लगी। तहाइफ मिले, फिर मैं वापस आया, 9 चक्कर लगे, फिर मैं वापस आ गया। और टाइम कितना लगा है? लाइलन, बिल्कुल थोड़ा सा टाइम। अच्छा, अगर ये हुजूर ये कहते कि मैं ख्वाब में गया था, मस्जिद हराम गया, अक्सा गया, 7वां आसमान पार गया, तो किसी का एतराज बनता था? कोई बंदा एतराज नहीं करता जी, ख्वाब में कहीं भी जा सकते। ये एतराज इसलिए काफिरों ने किया था कि रसूलुल्लाह कह रहे थे मैं ख्वाब में नहीं गया, मैं जिस्म के साथ गया था। एक काफिर उठा, उसने कहा हो ही नहीं सकता, दूसरा उठा, उसने कहा हो ही नहीं सकता। उन्होंने फिर पूछा अगर आप वाकई ये हैं तो आप हमें ये बताएं मस्जिद अक्सा किस तरह की है, उसके दरवाजे कितने, शतीर ऊपर पड़ा हुआ है, छत के अंदर क्या चीज़ है, मेहराब किस तरह का है, खिड़की। जब उन्होंने सवाल किए ना, अब ज़ाहिर है रसूलुल्लाह कोई वहाँ खिड़कियाँ गिनती करने थोड़े गए थे, आप तो अल्लाह के दरबार में अल्लाह का दीदार करने जा रहे थे। लेकिन जिस वक्त उन्होंने सवाल किया, रब कायनात ने कहा महबूब ने सवाल करने दे। रब ने ज़मीन के पर्दे उठा के अक्सा की मस्जिद को हुजूर की नज़रों के सामने कर दिया। कहा अब ये सवाल करेंगे, आप जवाब देते चले जाएं। ये दरवाजा पूछे तो दरवाजा बताएं, खिड़की पूछे तो खिड़की बताएं, शातीर पूछे तो शातीर बताएं, मेहराब का रुख पूछे तो वो बताएं। अब सब कुछ उन्होंने बता दिया। तो जिस वक्त बताया तो कहने लगा अच्छा एक ये बताएं, हमारे बेशुमार काफिले इस रास्ते पे चले हैं, कोई काफरा भी तुम्हें मिला है? अब अगर बात ख्वाब वाली होती, ख्वाब में बंदा कहां से जा रहा होता है, किसके पीछे भाग रहा होता है, कहां दौड़ रहा होता है, लेकिन दूसरे को इसकी खबर ही नहीं। पास लेटे हुए बंदे को पता नहीं होता, ख्वाब का हाल ये होता है। लेकिन महबूब ने क्या कहा? फरमाया तुम्हारा एक काफिला था, मैं उसके पास से जब गुजरा ना, मेरा बुराक जिस पर मैं सवार था, वो बिजली की रफ्तार वाला बुराक, ता हद्दे निगाह, उसकी जहां पर निगाह पड़ती थी, पहला कदम पड़ता था, जब उस काफिले के पास से गुजरे ना, वो तुम्हारा एक काफिला था, तो मेरे बुराक को देख कर काफिले की सवारी का जानवर बिदक गया था, भाग गया था। वो आए तो पूछ लेना। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, वो आए तो हम पूछेंगे। अच्छा, जब वो काफिला वापस आया ना, तो काफिरों ने पूछा भाई बताओ ऐसा कोई माजरा हुआ था? उन्होंने कहा जी बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। माना क्या था? काफिरों का एतराज, सब बंदों का इस बात के ऊपर शोर मचाना, ये इस बात की दलील थी ये मिराज रूहानी नहीं थी, मिराज जिस्मानी थी। यही वजह है सिद्दीक़ अकबर उस महफिल के अंदर नहीं थे, आप वहां मौजूद नहीं थे। तो अबू जाल को जब ये पता चला ना कि हुजूर ने दावा किया है, अगर ये दावा सिर्फ इतना होता कि मैंने ख्वाब देखा है तो कोई इतराज ही नहीं था, सिद्दीक से बात करने की जरूरत ही नहीं थी। अबू जाल दौड़ता हुआ सिद्दीक़ अकबर के पास गया, कहने लगा अच्छा, उसने बात बदल के कही, कहने लगा अच्छा ये बताओ, अगर कोई बंदा ये कहे रातों रात जनाब थोड़े से हिस्से के अंदर मैं मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा गया हूं, फिर अक्सा से 7वां आसमान पार गया हूं, फिर सिदरा की बुलंदियों पर गया हूं, फिर ला मकाम पर गया हूं, फिर मैंने जन्नत देखी है, मैंने दोज़ख देखी है, मैंने कमानात देखे हैं, फिर मैं वापस भी आ गया हूं, लैलन, टाइम बड़ा थोड़ा सा लगा है, ऐसा हो सकता है? कोई जा सकता है? तो हजरत सिद्दीक़ अकबर ने कहा ऐसा कैसे हो सकता है, कोई नहीं जा सकता, इतने थोड़े टाइम में इतना लंबा सफर, मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा 1 महीना लग जाता था। तो सिद्दीक़ अकबर ने कहा ऐसा मुमकिन नहीं जा सकता कोई। तो उसने बड़े तज़हीक अंदाज के अंदर उसने एक हंसी ली और मुस्कुरा के कहने लगा फिर वो जो तेरा यार मोहम्मद है ना, वो कहता है कि मैं गया हूं। अल्लाह अकबर, सिद्दीक़ अकबर का ईमान कितना बुलंद था, इस बुलंद ईमान की वजह से ही रसूलुल्लाह ने आज दामन में जगह अता फरमाई। कितना बुलंद ईमान था। कहा अबू जाल सुन, मैंने ये कहा है कोई नहीं जा सकता। वो कोई तो नहीं, वो रब के महबूब हैं, वो जा भी सकते हैं और वापस आ भी सकते हैं, उनकी बात नहीं है, वो तो आला है, वो तो अरफा है। रब उन्हें अगर लेकर गया है वो जा भी सकते हैं और वापस
اب یہ سارے معاملے جو ہو رہے تھے، یہ بحثیں ہو رہی تھی، یہ آپس کے اندر مناظرے ہو رہے تھے، یہ ایک دوسرے سے باتیں ہو رہی تھی. اگر بات خواب والی ہوتی تو پھر تو کوئی جھگڑا ہی نہیں تھا، پھر تو کوئی معاملہ ہی نہیں تھا. اچھا، میں نے 2-3 دلیلیں اس پر دینا چاہی کہ یہ معراج جسمانی معراج تھی، روحانی، روح اور جسم کے ساتھ. رسول اللہ، یہ عظیم الشان معجزہ ہے حضور کا، اور معجزہ کہتے ہی اسے ہیں جو عقل کو عاجز کر کے رکھ دے. نبیوں کو اللہ معجزے دیتا ہے نا، اور معجزے کی شان یہی ہوتی ہے جو عقل کو عاجز کر دے. اور اس کے پیچھے بھی ایک راز ہے، اس کے پیچھے بھی ایک راز ہے. دیکھیے، رسول اللہ کے جتنے معجزے ان کا ظہور ہوا نا، تو کوئی نہ کوئی بندہ موجود تھا. چاند ٹوٹا، بندے موجود دیکھ رہے تھے. جناب کسی کی آنکھ نکلی تھی، لعاب لگایا، آنکھ درست ہو گئی، بندے موجود دیکھ رہے تھے. کسی کا بازو ٹوٹ کے لڑکھنے لگا، لٹکنے لگا، محبوب نے لعاب لگایا، بازو درست ہو گیا، بندے دیکھ رہے تھے. 1500 لوگ آئے تو ایک لوٹے کے اندر پانی تھا، رسول اللہ نے انگلیاں ڈالی، پانی سب کو پورا ہو گیا، بندے دیکھ رہے تھے. کھاری کنواں، میرے محبوب نے لعاب ڈالا، پانی میٹھا ہو گیا، بندے سارے دیکھ رہے تھے. ایک بندے نے کہا میں تب کلمہ پڑھوں گا جب یہ درخت کلمہ پڑھے گا. تو میرے محبوب کریم علیہ السلام نے اس درخت کی طرف اشارہ کیا تو درخت نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا. دیکھنے والے موجود تھے، جتنے بھی معجزات تھے وہ دیکھنے والے موجود تھے، بندوں کے سامنے ظاہر ہوئے. اس لمحے کے اندر کوئی اور نہیں دیکھے گا، صرف مجھے پتا ہوگا اور میرے محبوب کو پتا ہوگا. اور پھر جب محبوب آ کر بیان کریں گے نا، پھر میں دیکھوں گا کس کے ایمان کی چمک ہے، مانتا کون ہے اور انکار کون کرتا ہے. یہ دیکھیے، یہ بہت بڑا ایمان کی بہت بڑی شان ہے. یہ سورہ بقرہ کا بالکل جو اول حصہ ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. فرمایا وہ لوگ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں. یہ بہت بڑی آزمائش ہے. دیکھ کے تو سب کچھ مان لیا. ہم نے کہا جنت دیکھی کہ نہیں؟ جی نہیں. مانیں گے؟ بالکل مانیں گے. کیوں؟ محبوب نے کہا. دوزخ دیکھی؟ جی نہیں. مانو گے؟ مانیں گے. کیوں؟ محبوب نے کہا. رب کی ذات دیکھا ہے؟ جی نہیں. مانیں گے. کیوں؟ محبوب نے کہا. جب ان ساری چیزوں کو تم نے مانا ہے میرے محبوب کے کہنے پر، تو اگر میرا محبوب کہہ رہا ہے کہ مجھے معراج ہوئی تو اسے بھی مان لو، اسے بھی. یہ ایمان بالغیب ہے. دوسرا ایمان کی بہت بڑی جہت ہے، اور اس سے کھوٹے کھرے کے اندر فرق بھی ہوتا ہے. لیکن اللہ کا شکر ہے، محبوب کریم علیہ السلام کی کوئی شان بھی ایسی نہیں جسے ماننے میں ہم جھجک محسوس کریں. ہر شان ہی نرالی ہے، رحمت مابی ہے. چونکہ وقت بہت زیادہ بیت گیا، میں واقعہ معراج میں سے ایک سبق، صرف ایک ہی سبق وہ پڑھنا چاہتا ہوں. آج کی گفتگو سمیٹ لیتے ہیں. میرے محبوب کریم علیہ السلام جنت گئے تو آپ نے جنت کے دروازے پر ایک تحریر لکھی ہوئی دیکھی. وہ تحریر کیا تھی؟ لکھا ہوا تھا صدقے کا ثواب 10 گنا اور قرض کا ثواب 18 گنا ہے. یہ تحریر لکھی ہوئی تھی جنت کے دروازے پر. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے جبرائیل سے پوچھا یہ کیا؟ قرض کو صدقے سے بڑھا دیا گیا، صدقے کا ثواب 10 گنا ہے، قرض کا ثواب 18 گنا ہے، یہ صدقے سے اجر زیادہ ہو گیا. تو جبرائیل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وجہ یہ ہے جو صدقہ ہے نا، جو سائل لینے والا ہوتا ہے، مانگنے والا، اس کے پاس پہلے مال موجود ہوتا ہے پھر بھی مانگتا ہے، چونکہ اسے مانگنے کی عادت ہے. یہ جو بھکاری ہوتے ہیں، مانگنے والے ہوتے ہیں، جن کا یہ پیشہ ہے، عادت ہے، کہا اس کے پاس پہلے سے موجود ہے پھر بھی مانگ رہا ہے. یا ہم جب صدقات دیتے ہیں تو صدقہ ایک بندے کو گیا، میں دیا، انہوں نے دیا، تیسرے نے دیا، چوتھے نے دیا، اب میں تو اکیلے دے رہا ہوں، مجھے پتا کیا ہے کہ 20 اور بھی سے دے کے گئے ہیں اور اس کے پاس کتنا مال جمع ہو چکا ہے. تو حضرت جبرائیل نے عرض کی یا رسول اللہ، صدقہ جب ہم دیتے ہیں تو اگلے کے پاس مال موجود ہوتا ہے، لیکن جب ہم کسی کو قرض دیتے ہیں نا، قرض وہی بندہ مانگتا ہے جو سخت مجبور ہوتا ہے. اور مجبوری کی حالت میں جب کوئی قرض مانگے اور پھر اسے قرض دیا جائے، ایک طرف صدقہ ہے اور دوسری طرف قرض ہے،
قرض پر اللہ 18 گنا بڑھا کر بندے کو ثواب عطا فرماتا ہے۔ گویا ایک پیغام تھا امت کے لیے کہ بامی ہمدردی، دکھ درد، ہزارہا معاملات ہوتے ہیں انسان کی زندگی کے اندر، نشیب و فراز آتے ہیں، اتار چڑھاؤ آتا ہے، بیماریاں آتی ہیں، آزمائشیں آتی ہیں، قرض کے نیچے بندہ دب جاتا ہے، بے شمار مشکلات ہیں انسانی زندگی کے اندر۔ لیکن وہ جس معاشرے کے اندر زندگی بسر کر رہا ہو، دوسرے مسلمان بھائیوں کو چاہیے کہ آج جس معاشرے میں ہم سانس رہے ہیں، قرض کا نظام ختم ہو گیا، قرض کی جگہ آج سود نے لے لیے، قرض دینے کے لیے کوئی کسی کو تیار نہیں، چونکہ رپلائی کچھ نہیں ہے نا۔ 1 لاکھ دو گے تو وہ 2 مہینے 3 استعمال کرے گا، واپس لاکھ ہی دے گا۔ ظاہری طور پر کوئی واپس نہیں آ رہا، لیکن باطنی طور پر کتنا مل رہا ہے۔ میرے محبوب کہتے ہیں میں نے جنت کے اندر تحریر لکھی دیکھی ہے، اللہ صدقے سے 18 گنا بڑھا کر اسے ثواب عطا فرماتا۔ اور اگر کسی بندے کو ہم نے قرض دیا ہے، مثلاً اس نے کہا جی 10 دن بعد واپس کر دیں گے، 10 دن آئے، مجبور ہو گیا، کہنے لگا جی پیسے نہیں ہو سکے، مجھے 5 دن کی مہلت چاہیے۔ اب اگر ہم 5 دن کی مہلت دیں گے نا، ہم نے 1 لاکھ روپیہ اسے دیا تھا، 5 دن اس نے اور مانگے ہیں۔ میرے محبوب کی حدیث کے لفظ یہ ہیں، ہر روز اللہ 1 لاکھ روپیہ صدقہ کرنے کا تمہیں ثواب عطا فرمائے گا۔ 5 دن گزرے تو 5 لاکھ روپیہ صدقہ، تمہارا لاکھ ادھر ہی ہے، لیکن 5 لاکھ صدقہ یہ تمہارے نامہ اعمال میں لکھ دیا گیا۔ تو یہ ایک پیغام ہے معراج کی شب کا۔ ایک پیغام نماز ہم نے سماعت کر لیا، دوسرا پیغام ہے بامی ہمدردی، ایک دوسرے کے دکھ درد تکلیف کے اندر تکلیف کو محسوس کرتے ہوئے ایک دوسرے کی مدد کرنا، قرض حسنہ دینا، اور پھر قرض حسنہ دینے کے بعد پھر جو لینے والے ہیں انہیں بھی مذہبی رویہ رکھنا چاہیے کہ جو کمپرومائز کریں، جو وعدہ کریں، جو زبان دیں، اس زبان پر پورا اتریں۔ 1 مہینہ بتائیں تو پھر 1 مہینہ ہونا چاہیے، اس کا نام 1 سال نہیں ہونا چاہیے۔ یہ اعتماد اٹھنے کی وجہ سے یہ نظام آہستہ آہستہ ختم ہو رہے ہیں۔ ہم اللہ کے دربار میں دعا کرتے ہیں اللہ کریم معراج کی رحمتیں برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ اس پر کچھ کلام مزید ہم